سونا چاندی۔ ایک مسافر کسی بڑے ریگستان میں راستہ بھول گیا۔ بدقسمتی سے کھانا بھی ختم ہو چکا تھا اور برداشت کی طاقت نہ رہی تھی۔ ہاں، کمر سے کچھ روپے بندھے تھے۔ جب ارد گرد پھر کر غریب نے کہیں راہ نہ پائی تو بے چینی سے جان دے دی۔ کچھ عرصے بعد اس طرف کسی قافلے کا گزر ہوا تو دیکھا کہ مرنے والے کے سامنے روپوں کی ہمیانی رکھی ہے اور زمین پر یہ لکھا ہوا ہے: مال و دولت سے پیٹ نہیں بھرتا، سونے چاندی سے شلجم اچھے، جس سے پیٹ تو بھر سکتا ہے۔ اعتدال پسندی۔ ایک حکیم اپنے بیٹے کو کم کھانے کی ہدایت کر رہا تھا کہ بیٹا خوب یاد رکھو، ساری بیماریاں کھانے ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ بیٹے نے کہا، ابا جان یہ تو صحیح ہے، لیکن بھوک سے بھی تو آدمی مر ہی جاتا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ کھاتے پیتے مر جانا بھوکے پیاسے جینے سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ باپ نے کہا، بیٹا اعتدال سے کام لینا چاہیے، کھاؤ پیو مگر لٹاؤ اڑاؤ نہیں۔ جزاک اللہ۔ برائی کا علاج برائی نہیں ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں مدرسہ نظامیہ میں تحصیل علم کرتا تھا۔ میرا وظیفہ مقرر تھا اور لیکن پڑھنا ہی میرا اوڑھنا بچھونا تھا۔ میرا ایک ساتھی مجھ سے بہت جلتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے اپنے استاد کے پاس اس کی شکایت کی اور کہا کہ اے استاد محترم، جب میں کسی حدیث کی تشریح اور اس کے نکات و رموز بیان کرتا ہوں تو میرا یہ خبیث دوست مارے حسد کے انگاروں پر لوٹنے لگتا ہے۔ اس پیشوائے عالم مقام استاد نے بگڑ کر فرمایا، دوست کا حسد کرنا تو مجھے پسند نہ آیا۔ نامعلوم تجھے کس نے بتایا کہ غیبت اچھی چیز ہے؟ اگر اس نے کمینہ پن کی وجہ سے دوزخ کا راستہ اختیار کیا ہے تو اسی قسم کے دوسرے راستے پر تو بھی دوزخ پہنچے گا۔ حکایت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں پوری زندگی 2 بندوں کو تلاش کرنے پہ بھی تلاش نہ کر سکا۔ ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ قیمتی موتی۔ بارش کا ننھا قطرہ بادل سے ٹپکا۔ جب اس نے سمندر کی چوڑائی دیکھی تو شرمندہ ہوا اور دل میں کہا کہ سمندر کے سامنے میری حیثیت کیا ہے؟ اس کے ہوتے ہوئے تو میں نہ ہونے کے برابر ہوں۔ جب اس نے اپنے آپ کو حقارت سے دیکھا تو ایک سیپی نے اس کو اپنے منہ میں لے لیا اور دل و جان سے اس کی پرورش کی۔ تھوڑے ہی دنوں میں یہ قطرہ ایک قیمتی موتی بن گیا اور بادشاہ کے تاج کی زینت بن گیا۔ عنوان: قیمتی موتی۔ ناخلف بیٹا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ شہر دیار بکر میں ایک بڈھے کا مہمان تھا جس کے پاس بے انتہا دولت تھی۔ اس کا ایک خوبصورت نوجوان لڑکا تھا جس سے اس کو بے حد محبت تھی۔ ایک رات کہنے لگا کہ ساری عمر میری یہی ایک اولاد ہوئی۔ اس جنگل میں ایک درخت ہے، لوگ اپنی مرادیں مانگنے وہاں جاتے ہیں۔ میں نے بہت سی طویل راتیں اس درخت کی جڑ میں بیٹھ کر
خدا کے سامنے روتے ہوئے گزاری ہیں، تب جا کر مجھے یہ فرزند نصیب ہوا۔ میں نے سنا جب وہ لڑکا چپ کے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ اے کاش مجھے اس درخت کا علم ہوتا تاکہ میں وہاں جا کر دعا کرتا کہ اس بڈھے سے میری جان چھوٹے۔